اب یہ آج کل یہ ڈان شروع ہو گیا ہے. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ڈان ہے کیا. 1 منٹ سے پہلے وہ گولی مار دیتے ہیں. یہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, بندہ گھر باہر بک جاتے ہیں, ماں باپ رول جاتا ہے. کیس تو نکرے لگ گیا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ بھی شاید ان چیزوں سے اب جان چھڑانا چاہتا ہوگا. بے بہا چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے ہوئے ہیں لاہور میں. اینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بھائی دشمنداری میں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. 10 12 14 سال کے بچے مار دیے اگلوں نے. کیوں کہ کل کو یہ بڑے ہو گئے ہم سے بدلہ لیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, جو دشمنی ہوتی ہے نا وہ نسلوں کی نسلیں ختم کر دیتی ہے. جو دشمنی ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ کے گھر اجاڑ دیتی ہے, آپ کے بچے یتیم کروا دیتی ہے, آپ کی مائیں بہنیں جو ہے وہ آپ کی راہ تکتی رہ جاتی ہیں, لیکن آپ گھر جناب واپس نہیں آتے. عزت بھی ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں جو ہے وہ یا تو پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے یا دشمنی میں آپ مارے جاتے ہو. ناظرین, میں نے آپ کو ایک چیز بتائی امیر بلاچ کے کیس کے بارے میں, آپ کو A to Z میں نے ایک منٹ کی انفارمیشن آپ کو دی کہ اس کیس میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. آپ کو میں نے ایکسپرٹ جو ہے وہ ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں کروائیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس میسج بھی دیے. لیکن جناب اب جو جتنے بھی ایکسپرٹ تھے ان سب سے بڑا ایک ایکسپرٹ آج میرے ساتھ موجود ہے, عامر ڈار صاحب. یہ سمجھے کہ سب کے پاپا ہیں, یہ بات سچ ہے, یہ ہمارے بھی بڑے ہیں, ہمارے سروں پہ سلامت رہے. لیکن جو یہ انفارمیشنز آپ کو دیں گے, جو اویئرنیس میسج آپ کو دیں گے, یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہوگا. جتنی بھی ویورشپ آئی ہے جناب, مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اویئر کرنے کے لیے, میں آپ کی اپنی ینگ جنریشن کو بچانے کے لیے کسی کے پاس بھی جاؤں گا, آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا, لیکن آپ لوگوں نے میری بات سمجھنی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے ایک بڑا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. جو آج کل کی ہماری ینگ جنریشن ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 16 17 سال کے, اور وہ بات کیا کرتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ جا کے بھائی اس کو ذرا فائر مار دو, شوٹر میرا آ گیا بھائی, ان دی لت وچ فائر مار دیں. ہماری نیو جنریشن کہاں پہ جا رہی ہے سر؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل, ان کے دماغ میں پتہ نہیں کس نے یہ بات بٹھا دی ہے, ڈان انڈر ورلڈ. یہ کیا ہے ڈان انڈر ورلڈ یار؟ یہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں تھا پاکستان کا. یہ انڈیا میں بامبے میں فلموں میں ہم سنتے تھے کہ یہ ڈان. یہاں پہ کوئی ڈان کا تصور ہی. یہاں پہ یہ ہے کہ شرارتیں کرتے ہیں بچے جوانی میں, لڑکپن میں, لڑائی جھگڑے گلیوں میں, ایسے تو اس میں کوئی کچھ زیادہ اگریسو ہو گیا, اس سے کوئی الٹا سیدھا کام ہو گیا, اس کو جیل جانا پڑ گیا. وہ بیچارہ آیا جیل کاٹ کے تھے جی, میں مطلب جی بڑا ٹوری ہو گیا جی محلے کا. اب یہ آج کل یہ ڈان شروع ہو گیا ہے. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ڈان ہے کیا. یہ تربیت کا اس میں فرق کیا ہے. جو والدین ہیں ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن آج کل کے میں نے والدین بھی دیکھے ہیں کہ اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں. بچے کچھ بھی کر رہے ہیں, والدین چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھ رہے. سر بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی پون سے دور ہی ہو گئے ہوئے ہیں آج کل کے دور میں. دیکھیں پہلے جو ہے نا یہ تھی نا بدماشیاں, بالکل یہ 90% لوگ نا, یہ جتنے بھی نامور بدماش ہوئے ہیں نا, یہ تقریباً سارے کے ساری تقریباً کھاڑے کے پہلوان تھے. انہوں نے کشتیاں لڑنی ہیں, کھانے ہیں, کھابے کھانے ہیں, ان کے جسم بن جاتے تھے, طاقت آ جاتی تھی. تو وہ جب دھوتی کرتا پہن کے گلی میں نکلتے تو لوگ دیکھو یار پہلوان جا رہی, وہ اچھا پہلوان جا رہی, تو اس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں. آج کل کے بچوں کو دیکھیں, اس کا ٹوٹل وزن جو ہے نا, ٹوٹل وزن 45 کلو نہیں گا تو 5 پستولاں لا کے پھر داوے, ایسے ہی 1 منٹ سے پہلے وہ گولی مار دیتے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور یہ گھر, واقعی آپ کی بات جو آپ نے کہی کہ یہ جو ہے نا گھر اجاڑ دیتے ہیں یہ باتیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, وہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے. یہاں پہ مزنگ میں چاہ پچھواڑے میں 2 بھائی تھے. ایک کا نام تھا افتخار بلوچ عرف خاری بلوچ, اور ایک بھائی تھا اس کا بڑا بلال بلوچ. بہت اچھی فیملی, بڑے اچھے لوگ. ان کی فیملی میں مطلب کمشنرز, پڑھے لکھے, پولیس میں ایسے. اب وہ دور ایک دم ایسا چلا ہوا تھا, اسٹوڈنٹس کی وہ بدماشی چل رہی تھی, اس کے انفلوئنس میں یہ لوگ بھی اسی میں چل پڑے. اور یہ میں آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا گھر کس طرح اجڑ گیا. وہ یہی اس طرح کی حرکتیں کرتے کرتے ان سے قتل ہو گیا وہیں پہ. اب اس وقت نا یہ مطلب یہ کہ عابد چودھری ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا ہے, یہ اس کے سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ تھے, وہ بھی محلہ چاہ پچھواڑے کا مزنگ کا ہی تھا.
تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اب ساڈے نال ہے تو سانوں کی ہونا. بالکل. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قتل ایک ایسی چیز ہے, اگر یہ کسی کو لڑ جاتا ہے نا تو یہ نسلاں برباد کر دیتا. یہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, بندہ گھر بار بک جاتے ہیں, ماں باپ رل جاتا ہے. سیم ان کے ساتھ ہوا. وہ اپنی وہ اس میں تھے کہ سانو عابد بچا لے گا, عابد کی اپنی مصیبتیں شروع ہو گئیں. تو اس کا نتیجہ سر یہ نکلا کہ ایک بھائی کو سزائے موت ہوئی کھاری کو, اور دوسرے بھائی کو عمر قید ہوئی یا 10 کا 15 سال 20 سال واٹ ایور اس نے کاٹی, وہ آ گیا. تو ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے ان کا گھر برباد ہو گیا, ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو اجڑ گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حاصل ہوا. تھوڑی سی وہ مطلب یہ ہے کہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پورے کا پورا گھر ہی اجڑ گیا. سارا گھر اجڑ گیا. تو دیکھیے لاسٹ میں آپ سے جناب یہ چیز آپ کو میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں کہ جو دشمنی ہے, دیکھیے ایک قتل ہوا, اس کے بعد آپ کا بھائی بھی گیا, آپ خود بھی 20 سال کے لیے گئے, پیچھے ماں باپ بھی گئے, پیچھے جو بیوی بچے ہیں وہ بھی گئے, بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ جوان ہو گئے, آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی. مجھے بتائیں ڈار صاحب, امیر بلاد جو ہے وہ کیس اب اپنے اختتام کو نہیں آ رہا, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں ورڈ ہیں, ایون مجھے بڑی زیادہ کالز آئی ہیں, لوگ جو ہے وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ بلاج کو جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے تھا, زیادتی ہوئی ہے, اور یہ کیس کسی نکرے نہیں لگ رہا. اب اس میں کیا پیش رفت ہے, کیا معاملہ ہوگا؟ سر کیس تو نکرے لگ گیا ہوا ہے. اب اس کیس میں نتائج تو سامنے, اب وہ نتائج تو یہی ہے نا کہ اب وہ جو جس کے اوپر مین ملبہ ڈالا جا رہا ہے وہ شخص اپیئر ہو پولیس کے سامنے, وہ اپنے آ کے بتائے کہ جی میں. بات یہ ہے سر کہ مطلب اب یہ مطلب آج کی بات نہیں ہے سر, یہ بلے پہلوان سے شروع ہوئی ہے, ان کے دادا سے, پھر ان کے والد, پھر امیر بلاج. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سوال اصل میں یہ ہے کہ یار کی فائدہ ہوا. بالکل میرا بھی یہی سوال. فائدہ کیا ہوا؟ اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ان لوگوں کے پاس. اب مطلب کیا ہوا؟ اب وہ پلازے, وہ پیسہ, وہ جائیدادیں, وہ سب چلی گئیں. وہ اب وہ مطلب اس کو انجوائے کوئی اور کرے گا اور آپ سب قبروں میں چلے گئے. تو کیوں نہیں مطلب جو ہے نا کہ جو بڑے ہیں وہ اس کا کوئی مطلب سوچتے, حل نکالتے کہ یار اس کو اب ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب تیفی باٹی جو ہے نا وہ بھی اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ بھی شاید ان چیزوں سے اب جان چھڑانا چاہتا ہوگا, لیکن وہ کمبل پہ یہ ہے, وہ کمبل نہیں چھڑتا. بندہ جو چاہتا کہ میں نکل جاؤں بچوں, لیکن نکل نہیں پا رہا بیچارہ. تو یہ اس کا تو یہی ہے سر کہ کوئی بڑے بیٹھن سر جوڑ کے, جس میں حکومت سے بھی اپیل کی جا سکتی ہے کہ جی آپ کوئی پولیس افسران جو بڑے, وہ بڑوں کا کردار ادا کریں اور مزید اس آگ کو جو ہے نا بھڑکنے سے بچائیں اور ٹھنڈا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ بات رک جائے گی؟ کس طرح رکے گی؟ دیکھیں پہلے یہ لوگ ایکچولی یہ جو 3 مرڈر ہوئے ہیں یہ اڈے والے, یہ ہمیشہ نا ڈیفینسو رہے ہیں. انہوں نے اٹیک نہیں کیا, اگریسو نہیں ہوئے, اگریشن شو نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ سر دشمنی میں جب نا آپ ڈیفینس میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر نقصان اٹھاتے ہیں. اس میں اگریشن ہی دکھانی ہے, اگلے ننج کر کے دیکھنا شیر دی نظر نال تاکہ اگلا پرے ہی رہے. تو وہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں کچھ, لیکن اب دیکھیں نا اب اتنا بڑا نقصان ان کا ہو گیا, اب وہ کس طرح بعد آئیں گے؟ جتھے انہوں دا وس چلے گا وہ نہیں چھڈن گے, وہ بھی کوشش کرن گے کہ بھی اسی بھی انہوں ہن تیفی بٹ نوں تے چلو فرض کرو ایک گل ہے, اگر وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کو مار بھی دیتے ہیں تو پھر بھی اگ تے ٹھنڈی نہیں ہونی. ظاہر ہے اس کا کوئی پراپر حل ہونا چاہیے. اس کا یہی پراپر حل ہے کہ یہ جو بڑے ہیں وہ اپنا سر جوڑ کے بیٹھیں تو مہربانی کرن. اور اس لاہور میں دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ سر نقصان یہ بھی ہو رہا ہے, ان کے گھر تو برباد ہو رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے, یہ آبادی نہیں ہے, بربادی ہے. لیکن ان کو دیکھ کے, ان کے انفلوئنس میں آ کے نا آج کل کے بچے بڑے خراب ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجئے بے بہا چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے ہوئے ہیں لاہور میں, کچھ ان کے دھڑے گئے ہیں, کچھ ان کے دھڑے گئے ہیں. اور یہ تو ہائی لائٹ اس لیے ہو رہے ہیں ان کے جو لڑائی جھگڑے ہیں کیونکہ یہ بڑے ہیں. وہ نیچے روز دوسرے دن چوتھے دن لڑائی جھگڑے, کسی کا سر پھٹ گیا, کسی کو گولی لگ گئی, کسی نے مطلب برسٹ بج گیا, کوئی مر گئی, کوئی قتل ہو گئی, وہ جو ہو رہے ہیں وہ آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں, چھوٹے گروپس جو ہیں.
تو یہ بربادی ہے. اب اللہ تعالیٰ کوئی سے دعا یہی ہے کہ دیکھیں اب وہ ہے تو ظلم کی بات نا کہ مطلب ایک جوان بچہ ان کا چلا گیا یار, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ مطلب کہ 25-30 سال کا بچہ کسی کا مطلب پال پوس کے کسی نے جوان کیا اور خوبصورت جوان تھا, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے اینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بھائی دشمنداری میں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے, ظاہر ہے اس میں پھر سب معاف ہے. اس میں تو کوئی دیکھو نا کوئی بھی اگلے, یہ تو چلو پھر بھی 25-30 سال اس کی عمر تھی, لوگوں میں نے تو اپنی زندگی میں یہاں تک دیکھا کہ 10-10, 12-12, 14-14 سال کے بچے مار دیے اگلوں نے. کیوں کہ کل کو یہ بڑے ہو گئے ہم سے بدلا لیں گے, اور ایک دشمنی تھوڑی یہ لاہور دے ہزاراں دشمنیاں ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے ویلاگز اور یہ اس طرح کے کر تو رہے ہیں, لیکن ان کے دکھ وہی جانے. تیفی بٹ بھی کوئی سکھی نہیں ہے اگر اپنے گھر سے دیکھنا در بدار ہو کے گھوم رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں ہنستا بھی ہوں کبھی کہ یار اب مطلب یہ ہے کہ دشمن داری کتنی بری چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انجوائے نہیں کروا سکتے, باہر نکل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر, میں ایسے بیٹھے ہیں نا ایسے, چلو ہم نے بھی لڑائی جھگڑے کیے ہیں زندگی میں, لیکن اس نہج تک نہیں پہنچے کہ جہاں ہمیں مطلب اندر ہی وڑ جانا پیندا. ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. انہیں میرے کو بچہ کہہ دے گا, تو میری بہو کہہ دے گی کہ جی ہم نے جانا ذرا شاپنگ کرنی ہے, بیٹھو بچوں مارو سلب گڈی پھڑی وہ پہ جاندے ہیں, آپ خود لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اسی تو نہ تیروں میں نہ تینوں. یہ اتنے بڑے نامور لوگ, وہ تھے نامور ہوندہ کی فائدہ ہے کہ تسی اپنے بچیاں دی بھی زندگی خراب کرتی, ان کو انجوائے نہیں کروا سکتے. کیا یہ لوگ لے کے گھوم سکتے ہیں اپنی فیملیوں کو باہر؟ کسی بچے کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ کوئی بچہ خواہش کرتا ہے کہ بابا پاپا انکل سانو لے کے چلو باہر گلبرگہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا ہے, کبھی بھی نہیں جا سکتے. لے کے جا سکتے ہیں؟ تو فیکا دی بدماشی ہے. یہی چیز تو عوام کو بتانی ہے اور لوگوں کو اویئر کرنا ہے. کس چیز کی بدماشی ہے؟ اور یہ جو بچے جو آج کل کے ہیں, میری 64 سال ماشاء اللہ عمر ہو گئی ہے یہی سارا کچھ دیکھتے ہوئے, ان بچوں کو یعنی کہ ہم واسطہ ہی دے سکتے ہیں کہ بیکار چیزاں ہی ہیں, ان میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ وقتی ہے, ایک کیا کہتے ہیں کہ وقتی اٹریکشن ہے, دیٹس اٹ. ان کو استعمال کیا جاتا ہے بچوں کو. اب دیکھیں آج کل کا زمانہ ایک نئی بات نکل آئی ہے, شوٹر. بالکل شوٹر. ہوں آپ تے جتنے بھی پہلوان ہیں بڑے بڑے, وہ تو ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. بھا جی شوٹر نے جی وہ بچوں کو پستول دے, جو بڑا خوش ہوتا ہے دے کے اڈی ہے کی گا چاہ یار تیری ڈیوٹی ہے, تن ٹیسٹ کرنا جا کے ایک فائر تے مار گیا, تو بھائی. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, اور میں آج ان کے پاس اسی لیے آیا کہ میں اپنی ینگ جنریشن کو اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں صرف ضلالت ہے. اپنی جوانی میں ہی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی تباہی کا باعث بن جاؤ گے. تو مہربانی فرما کے میرے بھائیوں کہ نماز روزہ کرو, اپنے گھر والوں کی خدمت کرو, اپنی اسٹڈی پہ دھیان دو, اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو. اور جو بڑے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کے اب ان دشمنیوں کو ختم کر دیا جائے. اب مزید جو ہے وہ ماؤں کی کوکیں مت اجاڑی جائیں, اب مزید جو ہے وہ عورتوں کو بیوہ نہ کیا جائے, مزید بچوں کو یتیم نہ کیا جائے. اب مہربانی فرما کے ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے. دشمنیاں اب پیچھے چھوڑ دیں, اب آگے بڑھیں, خوشحالی کی طرف بڑھیں, پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کوئی جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دے تو پاکستان کا نام روشن کریں. اب یہ دشمنیاں, اب یہ پاکستان کی بدنامی کرنا بند کر دیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.